أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں. انوار کی بارش ہوتی ہے رحمت کے نظارے ہوتے ہیں. یہ کعبہ نہیں یہ طور نہیں یہ گھر ہے رسول اکرم کا. یہ کعبہ نہیں یہ طور نہیں یہ گھر ہے رسول اکرم کا. اس خاک کے ذروں پہ صدقے مہتاب ستارے ہوتے ہیں. معراج کی شب رک جاتے ہیں جبریل امی بھی سدرا پر. معراج کی شب رک جاتے ہیں جبریل امی بھی سدرا پر. محبوب خدا کو چلمن سے قدرت کے نظارے ہوتے ہیں. سرکار دو عالم کے دیکھو ہر سمت اشارے ہوتے ہیں. انوار کی بارش ہوتی ہے رحمت کے نظارے ہوتے ہیں. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ رجب المرجب کا بابرکت، باسعادت، طیب و طاہر، اکمل و اطہر مہینہ چل رہا ہے. اور یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس کے شروع ہوتے ہی میرے اور آپ کے پیارے حبیب امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول مبارک تھا کہ آپ اپنے
دست مبارک دعا کے لیے دراز فرما دیا کرتے تھے اور رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ میرے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور مجھے رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرما۔ اب اس دعا کی قبولیت میں شک کیا ہے جس کو کرنے والے امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، اور اس دعا پر آمین کہنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہو، اور یہ دعا نبی علیہ السلام بارہا کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی اپنے معمولات میں اس دعا کو ضرور رکھنا چاہیے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچنا نصیب فرما دے۔ اور یہ مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کا سفر کروایا تھا۔ اب یہ معراج عروج سے ہے، جس کا معنی ہے بلندی۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو جو بلندی دی، جو معراج دیا، جو عروج عطا کیا، وہ کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں کیا۔ رب العالمین خود فرماتے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا۔ معجزات اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ملے۔ آدم علیہ السلام کو بھی معجزہ ملا، ان کو بھی معراج ہوا، لیکن ان کا معراج عرفات کے میدان کے اندر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا معراج عرفات کے میدان کے اندر تھا، مگر ان کے لیے وہ امتحان تھا معراج مگر تھا امتحان۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو بھی معراج ہوا، معراج تھا مگر طوفان کے اندر ہوا، اور وہ طوفان کے اندر معراج تھا لیکن امتحان تھا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا مچھلی کے پیٹ کے اندر، وہ معراج تو تھا مگر امتحان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی کے اندر اللہ نے معراج کروایا، وہ معراج تو تھا مگر امتحان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے سے جدا کر کے آنکھوں کی بینائی سے معذور کر کے معراج تو کروایا، وہ تھا تو معراج مگر ان کے لیے وہ ایک امتحان تھا۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ کی چخا کے اندر ڈالا گیا تو وہ ان کا معراج تو تھا مگر ان کے لیے وہ امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے لا کر معراج تو رب العالمین نے کروایا، وہ معراج تو تھا مگر ان کے لیے وہ ایک امتحان تھا۔ یہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے معراج کروایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت معراج کروایا جب قوم ان کو لے کر تختہ دار کی طرف جا رہی ہے، اور یہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ ہم ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیں گے۔ رب العالمین نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ یہ معراج تو تھا مگر ان کے لیے یہ امتحان تھا۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء فخر الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے جو معراج کروایا ہے، وہ معراج کا سفر معراج تھا، اور وہ امتحان نہیں تھا بلکہ میرے مالک کی طرف سے ایک انعام تھا۔ انعام تھا کہ میرے محبوب ہم آپ کو معراج عطا فرما رہے ہیں، ہم آپ کو عروج عطا کرا رہے ہیں۔ ایک گورنر اگر معائنہ کرتا ہے، وہ اپنے صوبے کا معائنہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کی حکومت اس صوبے تک۔ وزیر اعلیٰ معائنہ کرے گا، اپنے صوبے تک کا معائنہ کرے گا۔ اگر ایک وزیر اعظم معائنہ کرے گا، وہ اپنے ملک کا معائنہ کرے گا کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم ہوں۔ صدر معائنہ کرے گا، اپنے اس دور حکومت کا معائنہ کرے گا جہاں تک اس کی حکومت ہے۔
اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو آسمان پر بلا کر معراج کروایا اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ دنیا والوں، جتنے نبیوں کو معراج ہوا ان کا معراج زمین پر تھا، اس لیے کہ ان کی نبوت بھی زمین تک تھی۔ میں نے اپنے محبوب کو معراج آسمانوں پر بھی کروایا۔ دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں، میرے محبوب کی معراج عرش پر ہے اور میرے محبوب کی نبوت بھی عرش تک ہے۔ میرے محبوب کے زیر نگی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میں نے دونوں جہانوں کے لیے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے محبوب کی رحمت دونوں جہانوں کے لیے ہے۔ میرے محبوب ساری کائنات کے لیے اللہ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اپنوں کے لیے بھی نبی، صرف آپ انسانوں کے لیے نہیں، آپ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کو دیکھ لیں، ہر ایک مخلوق نے حضور علیہ السلام کی نبوت کی گواہی بھی دی اور آپ کی نبوت کو تسلیم بھی کیا، پہچانا بھی آپ کو کہ یہ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام۔ تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو معراج کا سفر کروایا، اور یہ سفر ایسا بابرکت سفر تھا کہ اس سفر کو کروانے کے لیے اللہ نے انتخاب کس کا کیا؟ جبرائیل امین کا انتخاب کیا کہ جاؤ جبریل، جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ، میرے محبوب علیہ السلام کو جگا کر لاؤ اور لا کر میرے محبوب کو عرش کا معائنہ کرواؤ۔ اب یہاں پر ایک بات جو قابل غور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام درخواست کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مولا میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ موسیٰ لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، آپ دیکھ نہیں سکتے، سکت نہیں ہے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب کی جب باری آتی ہے، اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بلانے کے لیے جبریل امین کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، جا کر میرے محبوب کو لے کر آؤ۔ اور جب وہ طور پر آئے، اللہ اپنی تجلی ڈالنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر بھی ان سے کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار دیجئے، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، آپ ایک مقدس وادی کے اندر کھڑے ہیں، اپنا جوتا اتار دیجئے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب کی باری آئی، اللہ انہی جوتوں سمیت، انہی نعلین مبارک سمیت اللہ عرش پر بلا لیتے ہیں اپنے محبوب علیہ السلام۔ یہ میرے محبوب کا معراج ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو معراج کے سفر پر بلاتے ہیں۔ اور آگے قرآن پاک میں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں دکھانا چاہتا تھا اپنے محبوب کو، اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا، اپنی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے محبوب علیہ السلام نے جو مشاہدہ کیا ہے اور مشاہدہ کر کے امت کو بتایا ہے، تاکہ امت کے لوگ اس سے بچ سکیں۔ اور جا کر جب میرے محبوب علیہ السلام اپنے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 3 تحفوں کا تبادلہ ہوا ہے وہاں پر، 3 تحفے۔ اور یہ تحفے علماء نے لکھا ہے اس کو، فرمایا کہ 3 تحفے بارگاہ خداوندی میں ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے پیش کیے۔ میں اور آپ کہیں جاتے ہیں، جاتے ہوئے کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں، میرے محبوب بھی جب گئے تو تحفہ لے کر گئے اور جا کر وہ تحفہ پیش کیا۔ کہا محبوب کیا لائے ہو؟ کہا التحیات للہ۔ میں اور آپ تشہد تو پڑھتے ہیں، نماز کے اندر تشہد پڑھتے ہیں، کبھی غور نہیں کیا کہ اس تشہد کی حقیقت کیا ہے، یہ تشہد ہمیں ملا کہاں سے ہے؟ کبھی ذرا غور کر لیا کریں کہ میرے محبوب نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے مولا میری قولی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے، میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے، میں ہر طرح کی عبادت تیرے لیے کر رہا ہوں، یہ میں تیری بارگاہ میں تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اے مولا میری قولی عبادتیں بھی تیرے لیے اور میری بدنی عبادتیں بھی تیرے لیے اور میری مالی عبادتیں بھی تیرے لیے۔ اور کیا کہا مالک نے؟ آگے سے رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی، میرے محبوب نبی علیہ السلام آپ پر میری رحمتیں ہوں۔ السلام علیک ایھا النبی، تجھ پر میری سلامتی ہو، ورحمت اللہ، اور تجھ پر میری رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور تجھ پر میری طرف سے برکتیں نازل ہوں۔ یہ 3 تحفے میرے مالک نے بھی اپنے محبوب کو عطا فرمائے، یہ 3 تحفے مالک نے بھی
اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ السلام علیکا ایھا النبی، اے میرے محبوب نبی تجھ پر بھی سلام ہو، تجھ پر سلامتی ہو۔ ایھا النبی ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، وبرکاتہ، اور تجھ پر برکتیں بھی ہوں۔ مجھے اور آپ کو کوئی تحفہ دیتا ہے نا، ہم بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے تحفے کو کوئی اور نہ ہم سے لے جائے کہ یار یہ مجھے بڑی اچھی لگی چیز، میں کہتا ہوں یار مجھے تو خود تحفہ ملا ہے، میں تمہیں کیسے دے دوں؟ یہ تحفہ میرے محبوب کو ملا۔ لیکن میرے محبوب کیا کہتے ہیں؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں، میرا اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، میرا رب مجھے دیتا ہے، میں اس کو سنبھال کر نہیں دیتا بلکہ میں اپنی امت کے اندر اس کو بھی تقسیم کر دیتا ہوں۔ جب رب اپنے محبوب کو تحفہ دے، اب جتنا بڑا آدمی کسی کو تحفہ دے نا وہ اس کی اتنی زیادہ قدر کرتا ہے، یار مجھے فلاں نے یہ تحفہ دیا، مجھے صدر نے یہ تحفہ دیا، مجھے وزیر اعظم نے یہ تحفہ دیا، مجھے فلاں نے یہ تحفہ دیا، میرے بزرگوں نے، میرے پیر صاحب نے مجھے یہ تحفہ دیا، اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں کہ میرا اس تحفے کی نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔ تو میرے محبوب کو تحفہ تو رب العالمین نے دیا، میرے محبوب نے کیا کیا؟ اس تحفے کو امت کے اندر تقسیم فرما دیا، امت کے اندر تقسیم فرما۔ میرے محبوب نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا تھا السلام علیکا ایھا النبی، السلام علیکا ایھا النبی، کہ میرے محبوب آپ پر سلامتی ہو۔ میرے محبوب نے کہا السلام علینا، مولا میں اکیلا نہیں، میں اکیلا تیری سلامتیاں نہیں لیتا بلکہ میں اپنی امت کے لوگوں کو بھی اس کے اندر شامل کرتا ہوں، اپنی گناہگار امت کو بھی میرے محبوب نے شامل کیا۔ السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، سب کو شامل کیا میرے محبوب نے۔ السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ علی عباد اللہ الصالحین، اور نیک لوگوں کو بھی شامل کیا اور نیک لوگوں کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب معراج کی رات، عروج کے سفر میں بھی اپنی امت کو نہ بھلائیں، لیکن آج کا امتی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے محبوب کو بھلا دے، بازار میں بیٹھ کر اپنے محبوب کو بھلا دے، اپنی تجارت میں محبوب کو بھلا دے، اپنے معاملات میں محبوب کو بھلا دے، اپنے گھر بار میں محبوب کو بھلا دے۔ یہ بڑی ہی بددیانتی ہے، یہ بڑی ہی خیانت ہے۔ اپنے محبوب کی ہم وفا دیکھیں اور اپنی جفا دیکھیں کہ میرے محبوب تو وہاں ہمیں نہیں بھولتے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنے دامن پہ ذرا نظر ڈال کے غور کریں کہ ہم اپنے محبوب کی ذات اقدس پر دن میں کتنا درود بھیجتے ہیں، ہم کتنا یاد کرتے ہیں اپنے محبوب۔ اور پھر جب تشریف لے گئے تو جا کر میرے محبوب علیہ السلام کو لے جانے کے لیے کون آ رہے ہیں؟ جبرائیل امین آ رہے ہیں۔ اور جبریل امین نے آ کر، کسی نے کہا تھا نا کہ جبریل امین سے کہ جبریل تو نے ہمارے محبوب کو جگایا، بعض کہتے ہیں پر لگا کر جگایا، بعض کہتے ہیں بوسہ لے کر حضور کے قدموں کو جگایا، بوسہ لے کر جگایا۔ کہا ہمارے محبوب کے قدموں کا بوسہ لیا، کچھ مزہ بھی آیا۔ کہا جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی دلیوں میں دیکھا، جو حضور کے قدموں میں مزہ دیکھا وہ جنت کی گلیوں میں بھی نہیں دیکھا۔ اب آپ یہ اندازہ کریں، کسی شاعر نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی، اس نے کہا آفاقہا گردیدہم مہرے بتاں ورزیدہم بس یار خوباں دیدم۔ اب یہ جبریل امین کے الفاظ کو کسی فارسی شاعر نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اس نے کہا آفاقہا گردیدہم مہرے بتاں ورزیدہم بس یار خوباں دیدہم۔ میں کائنات کا کونا کونا پھرا ہوں، میں کائنات کا کونا کونا پھرا ہوں، میں مشرق و مغرب پھرا ہوں، میں شمال و جنوب پھرا ہوں، میں کائنات کے ایک ایک کونے میں گیا ہوں۔ آفاقہا گردیدہم بس یار خوباں دیدہم، میں نے بڑے خوبصورت سے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے، بس یار خوباں دیدہم، لیکن تو چیزیں دیگری، یعنی تیرے جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا، تو چیزیں دیگری، تیرے جیسا میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں، تو چیزیں دیگری۔ اللہ کے محبوب سے حاصل ہو کس کو مجال ہم سری، اللہ کے محبوب سے حاصل ہو کس کو ہم سری، اللہ کے محبوب سے حاصل ہو کس کو ہم سری۔ جو محبوب علیہ السلام کو شان ملا، جو محبوب علیہ السلام کو عروج ملا، جو محبوب علیہ السلام کو عظمت ملی، وہ کسی اور کو نہیں ملی، نہ کسی کو مل سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام کو یہ معراج کا سفر ملا،
عروج کے لیے، اور پھر اس سفر کے اندر جو ایک تحفہ، بڑا خوبصورت تحفہ ملا، وہ نماز کا تحفہ تھا، اور وہ نماز لا کر میرے محبوب علیہ السلام نے امت کو دی، اور آج امت نے اس تحفے کو اپنے ہاتھ سے گنوا دیا، اور اس چیز پر بھی غور نہیں کیا کہ یہ تحفہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ 50 نمازیں ملی، موسیٰ علیہ السلام کے بار بار کہنے پر تشریف لے گئے، 5 کر کے کم کرواتے رہے، کم کرواتے کرواتے صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب 5 نمازیں امت کو پڑھنا ہوتی ہیں، اور اس کے لیے بھی کیا وعدہ ہے کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اللہ کی کلمات پورے ہو چکے، اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی آدمی 5 نمازیں بھی ادا کرتا ہے، اللہ اس کو 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج ہمارے لیے